اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کتنے ادب سے کی۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج اور انتہا ہے۔ ذرا پڑھیے، سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کریں۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب واقعہ 25 سال بعد نوجوانوں کی منصوبہ بندی میں جاری رہا اور ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان تھا۔ یہ 500 لوگ تھے۔ یہ لگ بھگ پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، نئے جنگوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا کہ اگر کسی کٹے ہوئے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ سے چوٹ لگائیں تاکہ آوازیں پیدا نہ ہوں، اور اگر ترمیم کی ضرورت پیش ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے، وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے گا اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے گا۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ 1100 ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کتنے ادب سے کی۔ سبحان اللہ۔